الاسلام. جنازہ تو پڑھتے ہیں لیکن جنازے کے معنی پہ بھی غور کیا کرو. اللہ جب تک میں زندہ رہوں مجھے اسلام پر زندہ رکھنا. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہ جب مجھے فوت کرنا، جب میری روح کو قبض کرنا، جب اپنے ساتھ میری ملاقات کروانا یا کرنا تو مجھے اہل ایمان کی صف میں شامل کرنا، مجھے ایمان کی حالت میں اپنے آپ کو خدا کرنا. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہیے. حق کا تقاتی، جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تم اس حالت میں جان لو، تم اپنی قبض روح اس حالت میں کرواؤ کہ تم دنیا میں مسلمان ہو کر من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ. اور جس کی آخری کلام یہ ہو گئی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، دخل الجنہ. تو یہ لا الہ الا اللہ کا بول اتنا قیمتی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ اتنا قیمتی ہے. دخل الجنہ، جنت میں داخلہ اللہ اس کے لیے آسان فرما دے گا. اس نے خاتمہ کے لیے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کریں. اور فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اللہ رب العزت آپ کی قدردانی کرتے ہیں. اللہ رب العزت آپ کی قدر کرتے ہیں. جتنے بھی محنت کرنے والے ہوں، اپنی آخرت کی تیاری کرنے والے ہوں، اپنی قبر کی فکر کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی قدر ضرور کرتے ہیں. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. میں نے موت کا جام ہر ایک کو اس لیے دینا ہے تاکہ میں آزماؤں تم میں سے نیکی میں کون زیادہ تھا، تم میں بدترین کون ہے، تم میں بہترین کون ہے. اذا احب قوما ابتلاهم فقد رضي فله الرضا. جس سے اللہ محبت کرتے ہیں اسے کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں، اور اس مصیبت کے وقت وہ کہتے ہیں اللہ رضینا، اے اللہ ہم راضی ہیں بقضائک یا رب. تو نے جو ہمارے نصیب کو، تو نے ہمارے مقدر لکھے ہیں، ہم ان مقدروں ان نصیبوں پہ راضی ہیں. کہا یہ اللہ کی رضا کی کلمات کہنا اس کی رضا ہے. یہ بھی قبر کی تیاری ہے. دنیا میں جیتے جی تک حالی آ جائے، دنیا میں کچھ چلا جائے تو اللہ کی قسم کے کلمات کہا کرو. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. آج بھائی محمد احسان کے رواحین کو بھی یہی کہنا چاہیے. میں اور آپ بھی انہیں میں شامل ہیں، ان کے لیے شریک غم ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ یہ آج ہمارا بھائی ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے، اللہ ہم نے بھی ان بھائیوں کو چھوڑ کر آنا ہے. اللہ یہ اگر آج قبر میں جائے گا ہم نے بھی چلے آنا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. میں آزماتا ہوں کسی کو خوف دے کر، کسی کو بھوک دے کر، اور کسی کے ثمرات میں کمی کر کے، کسی کی اولاد کو چھین کر. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صبر کرنے والوں کے لیے تو اللہ نے خوشخبریاں سنا دی ہیں. اس لیے ہمیں اللہ کی رضا سے راضی رہنے کا پیغام بھی ملتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے رضینا بقضائک یا رب. فتح مشکلات کی اگر چابی چاہتے ہو تو تمہارے پاس یہ کنجی موجود ہے جس کا نام صبر ہے، جس کا نام استقامت ہے. رونے سے، واقعہ کرنے سے، نوحہ کرنے سے، اور ایسے بول بولنے سے کہ رب ناراض ہوتے ہیں، اور آنکھوں سے آنسو بہانا اور اس کے فیصلے پر راضی رہنا اور اس پر صبر کرنا اور تلقین صبر رواحین کو کرنا اور ان کا اس مصیبت کی گھڑی میں ان کا ساتھ دینا اور میت کی جنازہ میں شرکت کرنا اور پھر جا کر دفن کرنا، یہ بھی تمہارے لیے اجر سے خالی نہیں ہے. اس میں بھی اجر رکھا ہے. یہ بھی قبر کی فکر کی تیاری ہے. کہاں میں تمہیں منع کرتا تھا قبروں کی زیارت کرنے سے. فزوروہا، میرے محمدی امتیوں آج کے بعد قبروں کی زیارت کیا کرو. کیوں؟ تمہیں یہ قبر کی یاد آخرت کی یاد دلاتی ہے. کہ تمہیں قبر جب نظر آتی ہے تو تمہیں اپنی قبر یاد آتی ہے کہ آج
ہمارے بھائی دیکھتے ہم نے کیا کیا؟ لا الہ الا هو یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے مالک ارض و سما، جتنے بھی اس دنیا میں تیرے پاس آ چکے ہیں، بھائی محمد احسان سمیت سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات بلند فرما۔ اللہ لواحقین کو سب نے جبریل عطا فرما۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو، میں نے بھی مر جانا ہے اور آپ نے بھی مر جانا ہے، موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔